استقبال ناظرین آپ سبھی کا آر مشارہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے دوستو آج عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دو دوستو عمران پرتاپ گڑھی سعودی میں ہیں جو کہ ابھی حال ہی میں عمرہ بھی کیا ہے۔ اپنی ایک فوٹو کے ساتھ عمران پرتاپ گڑھی نے یہ اشعار بھی لکھے ہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے اگر راستے میں پاؤں تھک جائیں گے۔ چلیے دوستو پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ میرے ایمان کی عقیدت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، نفرت والی طاقتوں نے ایک ماحول بنا کے رکھا ہے۔ یہاں شین رائن میرے بہت پیارے دوست ہیں بیٹھے ہوئے، شیو کمار میرے ساتھ آتے ہیں، احمد بھائی میرے ساتھ ہیں، سوامی جی یہاں آ کر کے گئے۔ یہ جو ترنگے میں 3 رنگ ہے اس کے اوپر جو سب سے خوبصورت رنگ بھگوا رنگ ہے، وہ دراصل وہ بھگوا رنگ نہیں ہے جسے یوگی آدتیہ ناتھ پہنتے ہیں، اصل میں وہ بھگوا رنگ تو وہ رنگ ہے جسے سوامی اگنیویش جیسے لوگ پہنتے ہیں۔ میں اس بھگوا کی قدر کرتا ہوں، اور یہ جو تینوں رنگ ہیں میں ان تینوں رنگوں کو اپنی آنکھوں میں رکھتے ہوئے بند پڑھتا ہوں کہ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے۔ اگلے 2 مصرے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا، ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا نظر آئے گا۔ پکارتا ہوں آپ کی وطن پرستی کو، تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے۔ آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے۔ آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نئی نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مرد کے سطر کی حدود ارشاد نبوی ہے، مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ حضرت جرحد اسلمی جو اصحاب صفہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ران ننگی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ اس حصہ جسم کو بیوی کے سوا دوسروں کے سامنے ارادتاً کھولنا حرام ہے۔ عورت کے سطر کی حدود، عورت کا پورا جسم مردوں کے لیے سطر ہے، ماں سوائے چہرہ اور ہاتھوں کے، یعنی کوئی عورت اپنے چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصہ کو اپنے شوہر کے سوا دوسروں کے سامنے کھول نہیں سکتی، خواہ وہ اس کا باپ یا بھائی ہی نہ ہو۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھتیجے عبداللہ بن طفیل کے سامنے زینت کے ساتھ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ میں نے کہا یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے جسم میں سے کچھ ظاہر کرے سوائے چہرے کے، اور سوائے اس کے یہ کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ آپ کی گرفت کے مقام اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی بھر جگہ باقی تھی۔ ان احکام میں اتنی گنجائش ہے کہ عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کسی ضرورت کے تحت جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے فرش دھوتے وقت پائنچے اوپر چڑھا لینا یا آٹا گوندتے وقت کف اوپر کر لینا وغیرہ۔ عورت کا عورت سے ستر، عورت کے لیے عورت کے ستر کی حدود بھی وہی ہیں جو مرد کے لیے مرد کے ستر کی ہیں، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا درمیانی حصہ جسم کا، یہ حصہ کوئی عورت بلا ضرورت کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی۔ باقی بدن کا ڈھانکنا اگرچہ تاہم فرض نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو دیکھے، نیز کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ لیٹے، نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لیٹے۔ پھر یہی نہیں کہ انسان کے لیے ایسے مقامات کو صرف دوسروں سے چھپانا ہی ضروری ہے، بلکہ تنہائی میں بھی ان مقامات کو ننگا رکھنا ممنوع ہے، ماں سوائے غسل یا اضطراری امور کے۔ ارشاد نبوی ہے خبردار کبھی ننگے نہ رہو، تمہارے ساتھ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتی، ماں سوائے رفع حاجت اور اپنی بیوی کے مباشرت کے اوقات کے، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ ایک دوسری روایت یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مقامات ستر کی نگہداشت رکھو سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے۔ ایک شخص کہنے لگا اگر کوئی شخص دوسرے کے ساتھ رہتا ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ہو ستر کوئی نہ دیکھے۔ میں نے کہا اگر کوئی شخص اکیلا یا تنہا ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، حتیٰ کہ آپ نے کسی مردہ کے مقامات ستر کو دیکھنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی ران نہ کھولو، نہ ہی کسی زندہ یا مردہ کی ران دیکھو۔ حجاب دو چیزوں کے درمیان کسی ایسی حائل ہونے والی چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ اس آیت کو آیا حجاب کہتے ہیں، جس کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے اپنے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے، پھر ان کی دیکھا دیکھی دوسرے مسلمان گھرانوں میں بھی یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ اس طرح کا حجاب کرنے سے باہر کے لوگ اندر کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی اندر کے لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ستر و حجاب کا فرق، گویا حجاب ستر کے علاوہ اضافی چیز ہے جس کا تعلق غیر محرم یا اجنبی مردوں سے ہوتا ہے۔ بالالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ستر فی نفسی ہی ضروری ہے، کوئی موجود ہو یا نہ ہو، جبکہ حجاب فی نفسی ہی ضروری نہیں ہے جب تک کہ کوئی دیکھنے والا غیر محرم موجود نہ ہو۔ ستر کو ڈھانپنے کا حکم مرد عورت دونوں کو ہے، لیکن حجاب کا حکم صرف عورت کو ہے۔ بعض ضروریات کے تحت احکام حجاب سے رخصت ہے، مثلا منگنی کے دوران مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح قاضی کو گواہی دینے والی عورت کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ پھر بعض اضطراری امور ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں حجاب کے علاوہ ستر کی پابندیوں میں بھی رخصت ہے، مثلا طبی معائنہ یا علاج کے دوران عورت یا مرد کا کسی بھی حصہ جسم کو ڈاکٹر یا حکیم کے سامنے کھولنا، تفتیش جرم کے دوران متعلقہ افسر کا عورت یا مرد کے کسی بھی حصہ جسم کو دیکھنا، یا اتفاقی حادثات مثلا چھت گرنے، آگ لگنے یا چوری ڈاکہ وغیرہ پڑنے کی صورت میں غیر مردوں کا امداد کے لیے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا۔ تفصیل آگے آئے گی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظموں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشارہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔